السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن جوزی کی ایک بات پڑھ کے میں بہت دیر سوچتی رہی کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت یہ بات کی، فرماتے ہیں ایک کپڑا بالکل نیا ہوتا ہے، اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، اور دوسرا پیبند لگا ہوتا ہے، تو وہ جسم کو ڈھانکے گا تو صحیح، مگر اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے جیسے نئے کپڑے کی ہے۔ اسی طرح حال ہے اس کا جو گناہ نہیں کرتا اور جو گناہ کر کے چھوڑ دیتا۔ کبھی بھی جو گناہ کر کے چھوڑ دے وہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا جو گناہ سے خود کو بچا کے رکھے۔ اکثر ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلیاں دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس دفعہ کر لیتی ہوں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کے بعد میں توبہ کر لوں گی۔ کتنے ہی گناہ توبہ کی امید پر ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ کرنے سے پہلے خود کو تسلی بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو معاف ہو ہی جانا ہے۔ بالکل جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سوچا تھا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں گے اور اس کے بعد معافی مانگ لیں گے، تو کیا ہو گیا؟ کیا ہم میں سے بہت ساروں کا یہی حال نہیں ہے؟ اور پھر اگر ہم اس مثال کو سامنے رکھیں، کتنی خوبصورت مثال ہے کہ ایک کپڑا بالکل نیا ہے اور ایک وہ ہے جس میں پیبند لگاؤ، ہیں تو دونوں ہی کپڑے نا، مگر دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ اپنے لیے کس کو پسند کرتے ہیں؟ بالکل نئے کپڑے کو۔ اسی طرح اپنی زندگی میں بھی یہ پسند کریں کہ میں نے گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اس چیز کو نہ سوچیں کہ کر کے کوئی بات نہیں، چھوڑ دوں گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے صرف اس گناہ کو چھوڑتے ہیں جس پر یا تو ہم قادر نہیں ہوتے یا جس سے دل بھر چکا ہوتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس گناہ کو چھوڑتے ہیں جس پہ یا تو قادر ہی نہیں ہے، یہاں اب اتنی عمر ہو گئی کہ اب دل بھی نہیں چاہتا، یا پھر کرنے کی چانس ہی نہیں ہے، ریچ میں نہیں ہے، اس گناہ کو چھوڑتے ہیں۔ کہنے کو ہم اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں، بہت پرہیزگار سمجھتے ہیں، مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت گناہ میری ریچ میں ہے اور جس وقت گناہ کا شوق بھی ہے، اس گناہ کے دل کے اندر چاہت بھی ہے، تب چھوڑتی ہوں یا نہیں۔ یا جب دل بھر چکا ہے، جوانی گزر چکی، اب وہ دل بھی نہ رہے، اب وہ مزے بھی نہ رہے، اب وہ شوق بھی نہ رہے، تب اس کو چھوڑنے ہیں۔ وہ چھوڑنا نہیں ہے، جیسا وہ ہے کہ جس میں انسان واقعی صرف اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے، اپنے دل بھرنے کی وجہ سے نہیں چھوڑتا۔ پھر فرماتے ہیں ہم تب تک پرہیزگار ہیں جب تک ہمیں موقع نہیں ملتا، اور جو ہی موقع ملتا ہے کسی گناہ کو کرنے کا ہم کر گزرتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے، اور یہ بھی اپنے آپ کو جانچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں نیک کب تک ہوں، جب تک مجھے موقع نہیں ملا۔ ہم بڑی آسانی سے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، فلاں حکمران، فلاں وزیر، فلاں عورت، فلاں مرد، انہوں نے یہ کیا، مگر خود سوچا کریں میں بھی اس کرسی پہ ہوں۔ اگر میرے پاس بھی اتنا مال ہو، اگر میرے پاس بھی یہ وسائل ہو، میرے پاس بھی یہ پاور ہو، تو کیا میں خود کو بچا کے چل سکوں گی؟ یا انگور کھٹے ہیں یہ کہہ دینا کیونکہ موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ آپ کی پہنچ میں ہی نہیں، تو اب نیکی پرہیزگاری کے دعوے بڑے آسان ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس موقع پہ میں ہوتی تو میرا کیا رویہ ہوتا؟ کوئی فرق نہیں ہے اس انسان میں اور ہم میں، اگر ہم بھی اس جگہ پہنچ کے وہی کر رہے ہوتے۔ کسی کی کرپشن، کسی کی کہانیاں، کسی کی باتیں کرنا بڑا ہی آسان ہے، اگر اس جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھنا تب پتہ چلے کہ ہمارے اپنے کچے چھٹے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان باتوں کو سمجھنے کی اور گناہوں سے بچنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر، ARRAHMA.org۔